اس نے کہا 1 کروڑ سے اوپر روپے کا صرف دیسی گھی اس نے یوز کیا ہے, اور اس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہے واہ واہ واہ. جیلے کی. یہ عاشر کے کلیمز ہیں. چلے آپ نے جیلے کا ذکر کیا ہے تو جیلے سے نہ شروع کریں. وہ عفان کیسر جو جیلے کی دھلائی کرتا رہا, اس کی پٹائی بھی کروائی, دھلائی بھی کروائی, بند بھی کروایا اس کو, اس کے دیسی گھی اور مکھن کے دشمن رہے آپ, سموسے بند کروا دی پورے پاکستان کے. پھر اسی کے جیلے کے پاس آپ ناشتہ کرنے چلے گئے یا ملنے گئے؟ اچھا فرسٹ ٹائم نہیں گیا. اب میں یہاں اس سے پہلے بھی آپ کے لوگوں کو ایک سٹوری سناتا ہوں. جی جیلے کا میرا فزیکل انٹریکشن کوئی نہیں تھا. ایک ویڈیو تھی یہ, جب کہ وہ بہت زیادہ تیل ڈالتا تھا تو اس کو ہمارے کچھ جو کارڈیالوجسٹ دوست تھے یا ڈاکٹرس تھے وہ بہت زیادہ اس کو اٹھاتے تھے, اور میرے ایک بڑے قریبی کارڈیالوجسٹ دوست نے مجھے فرسٹ ٹائم جیلے کی ویڈیو بھیجی تھی, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ عرفان پیپل لسن ٹو یو, ان کو بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پھر وہی ہوگا کہ چنگا پل آتے راتی ستے سی, ٹھیک ہے, اٹھا نہیں. تو ہوا یہ کہ میں نے اس رمضان ہی تھا اور میں نے ایک ویڈیو بنائی, اور میں نے اس ویڈیو میں رمضان تھا یا اس سے پہلے پچھلے اس کی بات ہے, تو میں نے ایک ویڈیو بنائی, وہ ویڈیو ملینز میں چلی گئی, اور اس میں میں نے یہی ٹرینڈ بنا باقاعدہ. ہاں ٹرینڈ بنا. تو میں نے کہا کہ یہ نہیں یوز ہونا چاہیے. اب اس پہ ہوا کیا کہ عاشر جو جیلے کو کور کرتا تھا اس نے نا ایک ویڈیو بنا دی جس میں اس نے بڑا تھریٹننگ یہ کہا کہ اور عاشر میرا بہت اچھا دوست ہے اب, لیکن اس کے اسٹائل میں نا ایک ایگریشن ہے, نیمپتا ناپا یا یہ کر کے. اچھا اب اس نے وہ ویڈیو جب بنا دی تو اس میں اس نے اسٹریٹ فائر کیے, تھریٹس لگائے, اور اس نے کہا پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پتہ نہیں کیا کیا نام لیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. پنجاب فوڈ اتھارٹی میں بھی کچھ میرے دوست تھے, میں ان کا نام نہیں ابھی یہاں ڈسکلوز کر رہا, وہ میرے بغیر کہے, وہ مجھے جانتے تھے یا بغیر کہے یا فین فیکٹر تھا, انہوں نے صرف جیلے پہ نہیں بہت ساری ایسی شاپس پہ جو تیل یوز کر رہی تھیں, گندا یوز کر رہی تھی, دے اسٹارٹڈ کلوزنگ دیم اپ. واہ. اور اس اویئرنیس سے جیلے کو بھی بہت نقصان یہ ہو گیا کہ وہ 15 دن وہ کہتا ہے میں ایسے بیٹھا رہا. اچھا یہ بات ہم لوگوں کا, میرے ایک اسٹریٹجک ہیڈ ہیں میڈیا کے عبداللہ, ان کے تھرو میرے تک یہ بات پہنچی کہ جیلے کا کاروبار بالکل بند ہو گیا اور بے روزگار ہے. آپ امیجن کریں, میں نے 1 رات 2 رات مجھے نا سرٹن سی, میں رات 2-1 بجے نا واصف صاحب کے لیکچر سن رہا ہوتا ہوں یا بانو قدسیہ کو پڑھ رہا ہوتا ہوں, یا کوئی میں نے ایسا پیشنٹ دیکھا ہو نا جو تھوڑا سا ٹف ہو, یوزلی تو روٹین کے ہوتے ہیں, میں اس کی کوئی چیز کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ میری رات 1 بجے سے 3 بجے کی روٹین ہے ڈیلی کی, اور 3-3:30 میں سوتا ہوں, مسٹ پڑھوں گا, یا میں اپ ٹو ڈیٹ پہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں وہ میڈیکل ریلیٹڈ, یا پھر میرے پاس بانو قدسیہ, اشفاق احمد یا ان کی کتاب. کیا بات. اب 2-3 دن سے نا مجھے, تو میں نے واصف صاحب کا نا ایک لیکچر سنا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ عبادت انسان کو فرشتہ تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتا, انسان درد سے بنتا ہے. اچھا میں سوچتا رہا, اس میں انہوں نے پھر کچھ اور 1-2 باتیں کہیں, اس میں ایک بڑی زبردست بات ان کی یہ تھی کہ آپ زندگی میں جب کریں بھلائی کریں, اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کے رزق روٹی یا اس میں رکاوٹ آئے گی تو وہ چیز صحیح نہیں ہے. صحیح. اچھا آئی کالڈ عبداللہ عاصم ایٹ 4 AM in the morning. میں نے کہا یار وہ جو عاشر لڑکا تھا, اب میرا ان لوگوں سے نہ کوئی فزیکل انٹریکشن ہے, نہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لوگوں کو جانتا تھا, کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا, برملا روزے کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار اس سے ملنا ہے میں نے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلا لیتے ہیں. مجھے سم ہاؤ اور دی ادر پتا تھا کہ یہ لوگ آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو پھر فضل بھائی ہیں جو کراچی سے ہیں, وہ آئے ہوئے تھے, اور وہ بھی مجھے سارا دیکھتے ہیں اور بڑا کائنڈ ہے بھائیوں کی طرح. تو ہماری ایک بہاولپور میں باربیکیو ٹو نائٹ میں عاشر کے ساتھ ایک میٹنگ بات ہوئی, اس کو بلا لیا, تو سامنے میں بیٹھا تھا. اب عاشر جس کو ڈائریکٹ وہ کر رہا ہو تو وہ عاشر ایک دم آیا تو شرمندہ سا ہو گیا. میں نے کہا کیا حال ہے عاشر؟ تو میں کہا اب تو میں سامنے بیٹھا ہوں. تو پہلے تو میں نے نہیں میں نے کہا کہ پہلے تو چلو کچھ اچھا کھاتے ہیں. تو میں نے اس کی پلیٹ خود بھری جس میں نے باربیکیو اور یہ جو چیزیں رکھی. میں نے کہا آج آپ یہ کھاؤ گے, اور یہ محبتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ ڈالیں, اور آپ دیکھنا آپ اس کے بعد لائٹ کتنا فیل کرو گے. اچھا یہ بات ہو گئی. پھر میں نے اس کو کہا جب بات ساری ہوگی, میں نے کہا میں نے جیلے سے ملنا ہے, اس کے کاروبار کی کیا سچویشن ہے. کہتا ہے یہ تو ٹھپ ہے, تو مسئلے ہوئے ہیں, وہ تو 15 دن سے ایسے بیٹھا ہے اور بڑی ڈپریشن میں. میری ایک میدے جگر کی کانفرنس تھی اور میں نے اس پہ جانا تھا, لیکن میں اسپیشلی اس سے 1 دن پہلے جیلے کے لیے وہاں گیا, اور اس کی وہ جو سارا جیلا, اچھا جیلا مجھے تھڑے پہ باہر ملا, اور عاشر اس کو لے کر آیا, اور وہاں کافی مجمع بھی اکٹھا ہوا. پھر
تو وہاں پھر میری اس کی جب ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھایا اور چیزیں کی. میں نے کہا آپ اسٹارٹ کریں, آئی ایم دیئر ٹو پروموٹ یو. پھر اس کی میری 2-3 ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, وہ اسی تھڑے سے وائرل ہوئی ہیں جب نازش بھی ساتھ تھی, ایسے ہی ہے, ڈاکٹر نازش بھی. تو یہ وہ ایک سینیریو تھا. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیلا جب دوبارہ ان فوڈ ٹرینڈس پہ آتا ہے تو اس نے ایئر فائر کا وعدہ بھی کیا, چیزیں بھی کی. اب لاہور کی جو عوام ہے جو اسٹریٹ فوڈ کھاتی ہے, گھر میں تو آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کمرشلی آتے ہیں, حالانکہ کمرشلی اب اس نے آلیو آئل رکھ لیا. میں نے رات ویڈیو ڈالی ہے جس میں اس نے آلیو آئل میں, اب وہ مجھے تو اس نے آلیو آئل دکھایا بھائی. ابھی اس پہ میں آتا ہوں, بڑی خاص باتیں ایک دو اس نے مجھے آلیو آئل دکھایا, ٹھیک ہے. تو وہ کر کے وہ تو کرتا ہے, اس نے کل ریکارڈ بھی بڑا کیا. ایون اس نے مجھے جب میں آیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے ڈی پی پہ میری پکچرز لگائی ہوئی ہیں, اور جیلے نے یہ بھی کہا کہ میں دکان میں آپ کی تصویر, رات اس نے ویڈیو میں کہا میں لگانے لگا. واہ واہ واہ. وہ ایک پیری فقیری والا سین کرتا ہے, اور میرا اس کے ساتھ یا مرید ہو جاتا ہے یا کر لیتا ہے, لیکن میرا اس سے یہ محبت والا سین ہے. یہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ ہاں بالکل پرسنل نہیں ہے, کاروبار ایسے ہی ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے, مجھے رات عاشر نے انکشاف کیا. میں اس بات پہ وہ نہیں کرتا, وہ مجھے بتانے لگا کہ جو دیسی گھی پچھلے رمضان میں اس نے یوز کیا تھا, یہ عاشر کے ورڈز کوٹ کر رہا ہوں اور اس سے بغیر اجازت کے کوٹ کر رہا ہوں, مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی بات ہو. اس نے کہا 1 کروڑ سے اوپر روپے کا صرف دیسی گھی اس نے یوز کیا ہے, اور اس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہے ضلع کی. یہ عاشر کے کلیمز ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن از ویری کلوز ٹو ہم. ایسے ہی ہے. تو لیکن عوام کو, عوام کھانے سے باز نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں نا, اب ہم لوگ کہتے ہیں کسی کی نیوڈ ویک ویڈیو کیوں لیک کر دیتے ہیں, یا انسٹاگرام پہ سونم باجوہ جو دکھا رہی ہے سافٹ پارن ہے نا, اس کے اتنے فالوورس کیوں ہیں, یہ سارا کچھ. تو